अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं 18वां पारा सूरह अल-मोमिनून, आयत नंबर 70 तक हमने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलव इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ वमा फ़ीहिन्न बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिदून। और हक़ अगर कहीं उनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता तो ज़मीन और आसमान और उनकी सारी आबादी का निज़ाम धर्म भरम हो जाता। नहीं, बल्कि हम उनका अपना ही ज़िक्र उनके पास लाए हैं और वो अपने ही ज़िक्र से मुंह मोड़ रहे हैं। इस मुख्तसर से जुमले में एक बड़ी बात कह दी गई जिसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में नादान लोगों की बिलअमूम ये रविश होती है कि जो शख्स उनसे हक बात कहता है वो उससे नाराज़ हो जाते हैं। गोया उनका मतलब ये होता है कि बात वो कही जाए जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, ना कि वो जो हकीकत और वाक़े के मुताबिक हो। हालांकि हकीकत बहरहाल हकीकत ही रहती है, ख़्वाह वो किसी को पसंद हो या नापसंद। तमाम दुनिया की मुतफ़क्का ख्वाहिश भी किसी वाक़े को गैर वाक़या और किसी अमर हक़ को गैर हक़ नहीं बना सकती। कजा के हक़ाइक़ और वाक़यात एक एक शख्स की ख्वाहिशात के मुताबिक ढाला करें और हर आन बेशुमार मुतज़ाद ख्वाहिशों से हम आहंग होते रहें। हमाकत माब ज़हन कभी ये सोचने की ज़हमत गवारा नहीं करते कि हकीकत और उनकी ख्वाहिश के दरमियान अगर इख्तलाफ है तो ये कसूर हकीकत नहीं बल्कि उनके अपने नफ्स का है। वो उसकी मुखालफत करके उसका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, अपना ही कुछ बिगाड़ लेंगे। कायनात का ये अज़ीमुश्शान निज़ाम जिन अटल हक़ाइक़ और क़वानीन पर मबनी है, इनके ज़ेर साया रहते हुए इंसान के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि अपने ख़यालात, ख्वाहिशात और तर्ज़ अमल को हकीकत के मुताबिक बनाए और इस गर्ज़ के लिए हर वक्त दलील, तजर्बे और मुशाहदे से ये जानने की कोशिश करता रहे कि हकीकत नफ्सुल अमरी क्या है। सिर्फ़ एक बेवकूफ़ ही यहाँ ये तर्ज़ फ़िक्र अमल इख्तियार कर सकता है कि जो कुछ समझ बैठा है या जो कुछ उसका जी चाहता है कि हो और जो कुछ अपने तासुबात की बिना पर वो फ़र्ज़ कर चुका है कि है या होना चाहिए, उस पर जम कर रह जाए और उसके ख़िलाफ़ किसी की मजबूत से मजबूत और माकूल से माकूल दलील को भी सुनना गवारा ना करें। यहाँ लफ्ज़ ज़िक्र करके 3 मानी मुमकिन है और तीनों ही सही बैठते हैं। नंबर 1, ज़िक्र बमानी बयान फ़ितरत। इस लिहाज से आयत का मतलब ये होगा कि हम किसी दूसरे आलम की बातें नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी अपनी ही हकीकत और फितरत और उसके मक़दियात उनके सामने पेश कर रहे हैं ताकि वो अपने इस भूले हुए सबक को याद कर लें, मगर वो उसे कबूल करने से कतरा रहे हैं। इनका ये फ़रार किसी गैर मुतल्लिक चीज़ से नहीं बल्कि अपने ही ज़िक्र से है। नंबर 2, ज़िक्र बमानी नसीहत। इसकी रूह से इस आयत की तफसीर ये होगी कि जो कुछ पेश किया जा रहा है ये उन्हीं के भले के लिए एक नसीहत है और उनका ये फ़रार किसी और चीज़ से नहीं बल्कि अपनी ही भलाई की बात से है। नंबर 3, ज़िक्र बमानी शर्फ़ व एज़ाज़। इस मानी को इख्तियार किया जाए तो आयत का मफ़हूम ये होगा कि हम वो चीज़ उनके पास लाए हैं जिसे ये कबूल करें तो उन्हीं को इज़्ज़त और सरफराजी नसीब होगी। इससे उनकी ये रूगर्दानी किसी और चीज़ से नहीं, अपनी ही तरक्की और अपने ही उठान के एक ज़र्री मौके से रूगर्दानी है। अगली आयत देखते हैं। अम तसअलुहुम खर्जन फ़खराजु रब्बिका खैरुन व हुवा खैरुर राज़िकीन। क्या तो इनसे कुछ मांग रहा है? तेरे लिए तेरे रब का दिया ही बेहतर है और वो बेहतरीन राज़िक है।
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حق میں ایک اور دلیل ہے، یعنی یہ کہ آپ اپنے اس کام میں بالکل بے لوث ہیں۔ کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ یہ سارے پاپڑ اس لیے بیل رہی ہیں کہ کوئی نفسانی غرض آپ کے پیش نظر ہے۔ اچھی خاصی تجارت چمک رہی تھی، اب افلاس میں مبتلا ہو گئے۔ قوم میں عزت کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، ہر شخص ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا، اب گالیاں اور پتھر کھا رہے ہیں، بلکہ جان تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ چین سے اپنے بیوی بچوں میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، اب ایک ایسی سخت کشمکش میں پڑ گئے ہیں جو کسی دم قرار نہیں لینے دیتی۔ اس پر مزید یہ کہ بات وہ لے کر اٹھے ہیں جن کی بدولت سارا ملک دشمن ہو گیا ہے، حتیٰ کہ خود اپنے ہی بھائی بند خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ خود غرض آدمی کے کرنے کا کام ہے؟ خود غرض آدمی اپنی قوم اور قبیلے کے تعصبات کا علم بردار بن کر اپنی قابلیت اور جوڑ توڑ سے سرداری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ وہ بات لے کر اٹھتا جو صرف یہی نہیں کہ تمام قومی تعصبات کے خلاف ایک چیلنج ہے، بلکہ سرے سے اس چیز کی جڑ ہی کاٹ دیتی ہے جس پر مشرکین عرب میں اس کے قبیلے کی چدراہٹ قائم ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جس کو قرآن میں نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت میں بار بار پیش کیا گیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، یعنی آخرت کے انکار نے ان کو غیر ذمہ دار اور احساس ذمہ داری کے فقدان نے ان کو بے فکر بنا کر رکھ دیا ہے، جب وہ سرے سے یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی اس زندگی کا کوئی مال اور نتیجہ بھی ہے اور کسی کے سامنے اپنے اس پورے کارنامہ حیات کا حساب بھی دینا ہے، تو پھر انہیں اس کی کیا فکر ہو سکتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا؟ جانوروں کی طرح ان کی بھی یہ غایت مقصود بس یہ ہے کہ ضروریات نفس و جسم خوب اچھی طرح پوری ہوتی رہیں۔ یہ مقصود حاصل ہو تو پھر حق و باطل کی بحث ان کے لیے محض لایانی ہے، اور اس مقصد کے حصول میں کوئی خرابی رونما ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ جو کچھ سوچیں گے وہ صرف یہ کہ اس خرابی کا سبب کیا ہے اور اسے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ براہ راست اس ذہنیت کے لوگ نہ چاہ سکتے ہیں نہ پا سکتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ اشارہ ہے اس تکلیف و مصیبت کی طرف جس میں وہ قحط کی بدولت پڑے ہوئے تھے۔ اس قحط کے متعلق روایات نقل کرتے ہوئے بعض لوگوں نے 2 قحطوں کے قصوں کو خلط ملط کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل مکہ کو 2 مرتبہ قحط سے سابقہ پیش آیا ہے، ایک نبوت کے آغاز سے کچھ مدت بعد اور دوسرا ہجرت کے کئی سال بعد، جبکہ سمامہ بن اسال نے یمامہ سے مکے کی طرف غلے کی برآمد روک دی تھی۔ یہاں ذکر دوسرے قحط کا نہیں ہے بلکہ پہلے قحط کا ہے۔ اس کے متعلق صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور سخت مزاحمت شروع کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا ان کے مقابلے میں میری مدد یوسف کے 7 سالہ قحط جیسے 7 برسوں سے کر۔ چنانچہ ایسا سخت قحط شروع ہوا کہ مردار تک کھانے کی نوبت آ گئی۔ اس قحط کی طرف مکی صورتوں میں بکثرت اشارات ملتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ اصل میں لفظ مبلسون استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم مایوسی سے ادا نہیں ہوتا۔ بلس اور ایلاس کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حیرت کی بات کی وجہ سے دھنگ ہو کر رہ جانا، خوف اور دہشت کے مارے دم بخورد ہو جانا، رنج و غم کے مارے دل شکستہ ہو جانا، ہر طرف سے نا امید ہو کر
ہمت توڑ بیٹھنا، اور اسی کا ایک پہلو مایوسی اور نامرادی کی وجہ سے برافوختہ ہو جانا بھی ہے، جس کی بنا پر شیطان کا نام ابلیس رکھا گیا ہے۔ اس نام میں یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ مایوس، قیاس اور نامرادی کی بنا پر اس کا زخمی تکبر اس قدر برانگیختہ ہو گیا کہ اب وہ جان سے ہاتھ دھو کر ہر بازی کھیل جانے اور ہر جرم کا ارتکاب کر گزرنے پر تلا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی ہیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بدنصیبو، یہ آنکھ، کان اور دل و دماغ تم کو کیا اس لیے دیے گئے تھے کہ تم ان سے بس وہ کام لو جو حیوانات لیتے ہیں؟ کیا ان کا صرف یہی مصرف ہے کہ تم جانوروں کی طرح جسم اور نفس کے مطالبات پورے کرنے کے ذرائع ہی تلاش کرتے رہو اور ہر وقت اپنا معیار زندگی بلند کرنے کی تدبیریں ہی سوچتے رہا کرو؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ناشکری ہو سکتی ہے کہ تم بنائے تو گئے تھے انسان اور بن کر رہ کے نرے حیوان؟ جن آنکھوں سے سب کچھ دیکھا جائے مگر حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والے نشانات ہی نہ دیکھے جائیں، جن کانوں سے سب کچھ سنا جائے مگر ایک سبق آموز بات ہی نہ سنی جائے، اور جس دل و دماغ سے سب کچھ سوچا جائے مگر بس یہی نہ سوچا جائے کہ مجھے یہ وجود کیسے ملا اور کس لیے ملا ہے، اور کیا میری زندگی کی غایت ہے؟ حیف ہے اگر وہ پھر ایک بیل کی بجائے ایک انسان کے ڈھانچے میں ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ علم کے ذرائع حواس اور قوت فکر اور ان کے مصرف صحیح سے انسان کی غفلت پر متنبع کرنے کے بعد اب ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جن کا مشاہدہ اگر کھلی آنکھوں سے کیا جائے اور جس کی نشاندہی سے اگر صحیح طور پر استدلال کیا جائے یا کھلے کانوں سے کسی معقول استدلال کو سنا جائے تو آدمی حق تک پہنچ سکتا ہے، یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی بے خدا یا بہت سے خداؤں کا ساختہ پرداختہ نہیں ہے بلکہ توحید کی اساس پر قائم ہے، اور یہ بھی جان سکتا ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، نرا کھیل اور محض ایک بے معنی طلسم نہیں ہے بلکہ ایک مبنی بر حکمت نظام ہے جس میں انسان جیسی ذی اختیار مخلوق کا غیر جواب دہ ہونا اور بس یوں ہی مر کر مٹی ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ واضح رہے کہ یہاں توحید اور حیات بعد الموت دونوں پر ایک ساتھ استدلال کیا جا رہا ہے، اور آگے تک جن نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ان سے شرک کے ابطال اور انکار آخرت کے ابطال دونوں پر دلیل لائی جا رہی ہے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، مگر یہ لوگ وہی کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، ہم نے یہ بھی وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ محض افسانہ ہے، پارینہ ہے۔ خیال رہے کہ ان کا آخرت کو مستبعد سمجھنا صرف آخرت کا ہی انکار نہ تھا بلکہ اللہ کی قدرت اور حکمت کا بھی انکار تھا۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے۔ سیقولون للہ قل افلا تذکرون، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی، پھر کیا تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ یعنی کیوں یہ بات نہیں سمجھتے کہ پھر اس کے سوا کوئی بندگی کا مستحق بھی نہیں ہے اور اس کے لیے زمین کی اس آبادی کو دوبارہ پیدا کر دینا بھی مشکل نہیں ہے۔
कुल मर रब्बुस समावाति सबइ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इनसे पूछो सातों ज़मीनों और सातों आसमानों और अर्श ज़ईम का मालिक कौन है। सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफला तत्तकून, ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह, कहो फिर तुम डरते क्यों नहीं। कुल मम बियदिही मलकूत कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून, इनसे कहो बताओ अगर तुम जानते हो कि हर चीज़ पर इक़्तिदार किसका है और कौन है जो पनाह देता है और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता। यानी ये क्यों ये बात नहीं समझते कि फिर किसके सिवा कोई बंदगी का मुस्तहिक भी नहीं और उसके लिए ज़मीन की इस आबादी को दोबारा पैदा कर देना भी मुश्किल नहीं है। इस असल में लफ्ज़ लिल्लाह इस्तेमाल हुआ है, यानी ये सब चीज़ें भी अल्लाह ही की हैं। हमने तर्जुमे में महज उर्दू ज़बान के हुस्न कलाम की खातर वो असलूब इख्तियार किया है। यानी फिर क्यों तुम्हें इस बात से इससे बगावत है और इसके सिवा दूसरों की बंदगी करते हो, डर नहीं लगता, और क्यों तुमको ये खौफ लाहक नहीं होता कि आसमान और ज़मीन के फरमारवा ने अगर कभी हमसे हिसाब लिया तो हम क्या जवाब देंगे। सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफ़न्ना तुस्हरून, कहो जो अम्र हक है हम उनके सामने लाए हैं और कोई शक नहीं कि ये लोग झूठे हैं। ये ज़रूर कहेंगे कि ये बात तो अल्लाह ही के लिए है, कहो फिर कहाँ से तुमको धोखा लगता है। आयत नंबर 89, बल अतैनाहुम बिल हक़ि व इन्नहुम लकाज़िबून, जो अम्र हक है जो हम उनके सामने लाए हैं और कोई शक नहीं कि ये लोग झूठे हैं। असल में लफ्ज़ मलकूत इस्तेमाल हुआ है जो जिस मुल्क में बादशाही और मिल्क व मालियत दोनों मफ़हूम शामिल हैं और इसके साथ ये इंतहाई मुबालगे का सीगा है। इस तफसील के लिहाज से आज के पेश करदा सवाल का पूरा मतलब यह है कि हर चीज़ कामिल इक़्तिदार किसका है और हर चीज़ पर पूरे का पूरा मालकाना इख्तियारात किसको हासिल है। असल में लफ्ज़ अन्ना तुस्हरून, जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा है कहाँ से तुम मसहूर किए जाते हो। सहर और जादू की हकीकत यह है कि वो एक चीज़ को उसकी असल माहियत और सही सूरत के ख़िलाफ़ बनाकर दिखाता है और देखने वाले के जहन में ये गलत तासुर पैदा करता है कि उस शय की असलियत वो है जो बनावटी तौर पर साहिर पेश कर रहा है। बस आयत में जो सवाल किया गया है उसका मतलब ये है कि किस ने तुम पर यह सहर कर दिया है कि ये सब बातें जानने के बावजूद हकीकत तुम्हारी समझ में नहीं आती। किसका जादू तुझ पर चल गया है कि जो मालिक नहीं है वो तुम्हें मालिक या उसके शरीक नज़र आते हैं और जिन्हें कोई इक़्तिदार हासिल नहीं है वो असल साहिब इक़्तिदार की तरह बल्कि उससे भी बढ़कर तुमको बंदगी के मुस्तहिक महसूस होते हैं। किसने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है कि जिस खुदा के मतलब खुद मानते हो कि उसके मुकाबले में कोई पनाह देने वाला नहीं है, उससे गद्दारी और बेवफाई करते हो और फिर भरोसा उनकी बिना पर कर रहे हो जो इससे तुमको नहीं बचा सकते। किसने तुमको इस धोखे में डाल दिया है कि जो हर चीज़ का मालिक है वो तुमसे कभी ना पूछा गया कि तुमने मेरी चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल किया, और जो सारी कायनात का बादशाह है वो कभी तुमसे इसकी बाज़पुरस ना करेगा कि मेरी बादशाही में तुम अपनी बादशाहियाँ चलाने और दूसरों की बादशाहियाँ मानने के कैसे मिजाज हो गए। सवाल की ये नौइयत और ज़्यादा मानीखेज़ हो जाती है जब ये बात पेश नज़र रहे कि कुरैश के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर का इल्ज़ाम रखते थे। इस तरह गोया सवाल के इन्हीं अल्फाज में ये मजमून भी अदा किया गया हो गया कि बेवकूफ़ो, जो शख्स तुम्हें असल हकीकत, वो हकीकत जिसे तुम्हारे अपने एतराज़ात के मुताबिक हकीकत होना चाहिए बताता है, वो तो तुमको नज़र आता है जादूगर। और जो लोग तुम्हें रात दिन हकीकत के ख़िलाफ़ बातें याद कराते रहते हैं, हत्ता कि जिन्होंने तुमको सरी अक्ल और मंतक के ख़िलाफ़ तजर्बे और मुशाहिदे के ख़िलाफ़ तुम्हारी अपनी
اعتراف کردہ صداقتوں کے خلاف سراسر جھوٹی اور بے اصل باتوں کا معتقد بنا دیا ہے، ان کے بارے میں کبھی تمہیں یہ شبہ نہیں ہوتا کہ اصل جادوگر تو وہ ہیں۔ یعنی اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی الوہیت و خدائی صفات، اختیارات اور حقوق یا ان میں سے کوئی حصہ حاصل ہے، اور اپنے اس قول میں جھوٹے کہ زندگی بعد موت ممکن نہیں ہے۔ ان کا جھوٹ ان کے اپنے اعتراض سے ثابت ہے۔ ایک طرف یہ ماننا کہ زمین و آسمان کا مالک اور کائنات کی ہر چیز کا مختار اللہ ہے، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ خدائی تنہا اسی کی ہے، بلکہ دوسروں کا بھی جو لامحالہ اس کے مملوک ہی ہوں گے، اس میں کوئی حصہ ہے۔ یہ دونوں باتیں صریح طور پر ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ اسی طرح ایک طرف یہ کہنا کہ ہم کو اور اس کی عظیم الشان کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ خدا اپنی ہی پیدا کردہ مخلوق کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، صریحاً خلاف عقل ہے۔ لہٰذا ان کی اپنی مانی ہوئی صداقتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شرک اور انکار آخرت دونوں ہی جھوٹے عقیدے ہیں جو انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ یہاں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ اشارہ محض عیسائیت کی تردید میں ہے، نہیں، مشرکین عرب بھی اپنے معبودوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، اور دنیا کے اکثر مشرکین اس گمراہی میں ان کے شریک حال رہے۔ چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ابن اللہ زیادہ مشہور ہو گیا، اس لیے بعض اکابر مفسرین تک کو یہ غلط فہمی لاحق ہوگی کہ یہ آیت اسی کی تردید میں وارد ہوئی ہے، حالانکہ ابتدا سے روئے سخن کفار مکہ کی طرف ہے اور آخر تک ساری تقریر کے مخاطب وہی ہیں۔ اس سیاق و سباق میں یکایک عیسائیوں کی طرف کلام کا رخ پھر جانا بے معنی ہے، البتہ ضمناً اس میں ان تمام لوگوں کے عقائد کی تردید ہو گئی ہے جو اللہ سے اپنے معبودوں یا پیشواؤں کا نسب ملاتے ہیں، خواہ وہ عیسائی ہوں یا مشرکان عرب یا کوئی اور۔ یعنی یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ کائنات کی مختلف قوتوں اور مختلف حصوں کے خالق اور مالک الگ الگ خدا ہوتے اور پھر ان کے درمیان ایسا مکمل تعاون ہوتا جیسا کہ تم اس پورے نظام عالم کی بے شمار قوتوں اور بے حد و حساب چیزوں اور ان گنت تاروں اور سیاروں میں پا رہے ہو۔ نظام کی باقاعدگی اور جزائے نظام کی ہم آہنگی اقتدار کی مرکزیت و وحدت پر خود دلالت کر رہی ہے۔ اگر اقتدار بٹا ہوا ہوتا تو اصحاب اقتدار میں اختلاف رونما ہونا یقیناً ناگزیر تھا، اور یہ اختلاف ان کے درمیان جنگ اور تصادم تک پہنچے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ یہی مضمون سورہ انبیاء میں اس طرح بیان ہوئی ہے، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا، اور یہی استدلال سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتے۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون۔ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، وہ بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے اس خاص قسم کے شرک کی طرف جس نے پہلے شفاعت کا مشرکانہ عقیدے کی اور پھر غیر اللہ کے لیے علم غیب کے اسباب کی شکل اختیار کر لی۔ یہ آیت اس شرک کے دونوں پہلوؤں کی تردید کر دیتی ہے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔